جو ہمارے دل کو لگتی ہو وہ اللہ کی راہ میں ہم خیرات کریں۔ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا مہمان اچھا کھائے، اچھا پیے، اور جا کے لوگوں میں بھی وہ اچھے انداز سے اس کا ذکر کرے، ایسے ہی جو اللہ کے مہمان ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان کو بھی ہم اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہمارا اچھے لفظوں میں ذکر ہو۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک باغ والا تھا، وہ اپنے باغ کے 3 حصے کرتا تھا، اور ایک دفعہ ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، اس کی حدیقت یا فلاں، کہ اے بادل فلاں آدمی کے باغ پہ جا کے برسو۔ وہ بادل کے ساتھ ساتھ ہولیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ باغ کے کھالے جو ہیں ان کو سیدھا کر رہا ہے۔ یہ بارش جا کے بادل خوب برسا۔ اس نے جو اس آدمی کا نام بادل سے سنا تھا، وہ اس سے پوچھا کہ تیرا یہ نام ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تیرا آسمان والے بھی ذکر کرتے ہیں، آسمان والوں کے ہاں بھی تو پہچانا جاتا ہے؟ اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں کرتا، جو سب سے بڑی چیز ہے باغ کی 3 حصے کرتا ہوں پھل کے، ایک گھر کی ضرورت کے لیے، ایک باغ کی ضرورت کے لیے، اور ایک اللہ کی راہ کے لیے۔ جو نہایت اعلیٰ قسم کا پھل ہے، 1 نمبر، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں، باقی 2 اپنے استعمال میں لے آتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں یہی وجہ ہے کہ تیرا نام آسمانوں والوں کے ہاں بھی لیا جاتا ہے، اور تیرے لیے بادل آ کر باغ میں پانی برساتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں بھی دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام کو یہی اشارہ ہوا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں قربانی کرو، انہوں نے اونٹ کی ذبح کیے، نہیں مانے گئے۔ پھر انہوں نے سب سے محبوب چیز ان کا بیٹا تھا اسماعیل، اس کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے اس عمل کو پسند کیا، چھری چلائے بغیر ہی اللہ پاک نے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کو قبول کیا۔ یہ قربانی کا عمل بھی ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خرچ کرنی چاہیے۔ اب اولاد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، اب اولاد کی قربانی تو نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 3-4 بچے دیے ہیں، جی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو سب سے ذہین بچہ ہے نا، اس کو ہم اسکول میں لگا دیں، اسے کالج میں ڈال دیں، اسے فوج میں بھیج دیں، اور جو بیچارہ اسکول میں یا ادھر ادھر چل نہ سکے، اسے مولوی صاحب کے پاس بھیج دیں۔ اسے کہاں بھیج دیں؟ مولوی صاحب کے پاس بھیج دیں۔ جو یہ جی مولوی صاحب، اس کے ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ سائنس میں، انگلش میں، بایو میں، فزکس میں، میتھ میں چل نہیں سکا، چلو ہم نے ارادہ کر لیا اس کو حافظ ہی بنا دیں۔ یہ تو قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جو دنیا میں نہ چل سکے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے کہ اللہ کی کتاب اس کے سینے میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ تو لیکن چاہیے یہ کہ آپ پہلے حافظ بنائیں، پھر جنرل بنا لیں، پہلے حافظ بنائیں، پھر زندگی کے کسی بھی شعبے میں اس کو بھیج دیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ذہین حسین آپ کو بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، وہ اللہ کی راہ میں اس کو لگا دیں کہ وہ عالم بنے، حافظ بنے۔ یہ اولاد کا خرچ کرنا ہے، یہ اولاد کا کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ تو میں ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی، ان کو بیماری لگ گئی تھی، یہ جسے ہم راشا کہتے ہیں، کہ یا اللہ اگر آپ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دیں گے تو میں سب سے محبوب چیز اپنی جو ہے وہ آپ کے لیے چھوڑ دوں گا، نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے لیے منع کر لیا، کیونکہ سب سے محبوب تھا، وہ منت مانی تھی، اس لیے اپنے لیے اس کو منع کر لیا۔ حلال سمجھا کہ اللہ کی طرف سے حلال ہے، لیکن منع کر لیا۔ اب یہ یہودی کہتے تھے
کہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے یہ اونٹ کے گوشت کا حرام ہونا۔ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کمال ہے، ایک چیز تم ابراہیم کی ملت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، جبکہ یہ تو حرام چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تورات جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، تو تورات میں لا کے دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت منع تھا۔ ہاں انہوں نے منت کے طور پہ اپنے لیے اس کو منع کر لیا تھا، اور یہودیوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو ان پر حرام کر دیا تھا کہ تم اونٹ کا گوشت کھا نہیں سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں بعض وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام کی گئی تھی احل لکم، میں اسے تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک چلتا رہا۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم نے کون سی نافرمانی کی ہے، تم ابراہیم کے پیروکار ہو، اس لیے تمہیں اونٹ کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، ہمارے لیے یہ پاکیزہ ہے، حلال ہے۔ اور پھر کہتے تھے کہ مسلمانوں نے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے بیت المقدس کو چھوڑ کر۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بیت اللہ جو ہے وہ بیت المقدس سے بھی بہت پہلے بنایا گیا ہے، وہ ابراہیم کا بنایا ہوا قبلہ ہے، اور یہ مصطفیٰ کریم بھی ابراہیم کے مانگے ہوئے نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع کر دیا ہے، اب یہ بیت اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو فرمایا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، ان کو اس کی طرف دیا۔ یہ مکہ میں بنایا گیا ہے اور بڑی برکتوں والا گھر ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اور جو اس میں آ گیا اسے امن ہے، یعنی مچھر بھی پتنگا بھی اس میں آ گیا تو اس کو مارا نہیں جا سکتا۔ بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک دفعہ اس شخص پہ فرض ہے جو وہاں آنے اور جانے کی خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور گھر والے بھی مقروض نہ ہوں بعد میں، تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ لیکن جو اس کا بھی انکار کرے تو اللہ کو ایسے منکروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ گواہی دیتے ہو اس کی، اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو اوس اور خزرج، یہ دونوں یہودیوں کے قبیلے تھے، مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور ایک دفعہ شماس بن قیس یہودی ان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ صدیوں پرانے لوگ جو لڑتے آ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ اکٹھے ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے، اب ان میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے کہا کہ ان کو لڑنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ آج بھی کوئی گھر کے لوگ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں تو برادری کے لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یار یہ 10 بھائی ہیں اکٹھے رہتے ہیں، لڑتے کیوں نہیں؟ یہ چاچے تائے سارے اکٹھے رہ رہے ہیں، لڑتے کیوں نہیں؟ 100 آدمیوں کا خاندان ہے اکٹھا بیٹھا ہوا، لڑتے کیوں نہیں؟ لوگوں کو اس کی بھی تکلیف ہے، اکٹھے کیوں رہتے ہیں؟ ایک باپ کی اولاد ساری اس کی کہنا کیوں مانتی ہے؟ یہ باپ سے الجھتے کیوں نہیں؟ باپ ان سے کیوں نہیں الجھتا؟ کہو استغفر اللہ۔ حالانکہ اکٹھے رہنا اور آپس میں نزاع کا پیدا نہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ اس نے ایک شاعر سے کہا کہ دور جاہلیت کے جو شعر یہ خزرج والے اوس کے خلاف پڑھتے تھے، اوس والے خزرج کے خلاف پڑھتے تھے، تم دونوں پڑھ دو، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی۔ وہ جب پڑھے گئے تو ان کے اندر وہی جذبات پیدا ہو گئے، وہ اونچی اونچی آپس میں بولنے لگ گئے، لڑنے لگ پائے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا فلانی تاریخ کو جنگ ہوگی، تاریخ بھی مقرر ہو گئی، جنگ کی تیاریاں بھی شروع کرنے کا کہہ دیا۔ اب ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برا محسوس کیا، تشریف لائے، ان کو سمجھایا اور وہ اس چیز سے باز آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ آپس میں لڑنے کی بجائے
دعوت و تبلیغ کا کام کرو تاکہ اسلام بھی پھیلے اور تمہارے درمیان یکجہتی بھی پیدا ہو۔ اسی کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اہل کتاب خود تو تم ایمان لاتے نہیں ہو، جو ایمان لے آئے ان کے لیے پھر الٹی الٹی راہیں تلاش کرتے ہو، اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تو یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ اور ایمان والوں سے کہا ہے کہ اگر تم یہودیوں کے کسی گروہ کی پیروی کرو گے تو ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ تو کیا تم مصطفیٰ کریم کو ماننے کے بعد، قرآن کریم کے سننے کے بعد جو اللہ کی آیات ہیں جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کفر اختیار کر لو گے؟ یقیناً نہیں۔ جن میں اللہ کا رسول ہو، قرآن ہو، اور پھر وہ ایمان بھی لا چکے ہوں، تو یہودیوں کے پیچھے لگ کے اسے کافر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مرتد ہو گیا اور اللہ نے اس کو پھر بعد میں ایمان کی توفیق دے دی اور اس نے مضبوطی سے اللہ رب العزت کے حوالے سے ایمان کو قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی طرف، یعنی سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے تعلق انسان کو راہ ہدایت سے ہٹائے گا۔ راہ ہدایت پر اگر کوئی چیز انسان کو رکھے گی تو اللہ اور اس کے رسول کا تعلق رکھے گا، اس کے علاوہ انسان سیدھی راہ پر رہ سکتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جب تو نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی برکت سے سیدھی راہ دے دی ہے، تو اب ہمیں مرتے دم تک اسی راستے پر چلتے رہنے دینا، اب ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا، ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جو لوگ تیرے غیظ و غضب کا شکار ہوئے، جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تیرا کرم ہوا، جیسے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں جی، اور صدیقین ہیں، ان کی راہ پر ہمیں چلانا، بدکاروں کی اور جو گمراہ ہیں اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلنے دینا۔ آج بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو دین پر قائم رہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے سیدھی راہ پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیدھی راہ پر رہنے کی توفیق دے۔